زمانہ قدیم میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے، مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح کے دروازے اور روشن دان بھی سب ایک جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو یوں ایک جیسے ہی دکھائی دینے والے گھروں میں بعض اوقات لوگ غلطی سے دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا، آج شام دوسرے قبیلے کے سردار ہمارے ہاں مہمان آئیں گے، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ، گندم کا ہریسہ، زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء اور ساز سامان لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں وغیرہ لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا، خبز اور بے تحاشا گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافروں کو راحت نہیں دیتا تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے۔ گھر میں کسی قسم کے بھی کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی، تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ ہی غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا تو احساس ہوا کہ وہ غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے اور اوپر سے پڑوسی کی بیوی کو بھی پیٹ ڈالا ہے۔ اب وہ پریشانی اور گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر گیا تو دیکھا ہر چیز بہترین طریقے سے تیار رکابیوں میں سجی ہوئی تھی۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی۔ اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر ابھی بھی آئے گا، اب بھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کنی کترا کر راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا، پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پیشمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا۔ باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی، وہ باہر آیا، بڑے اتفاق سے ملا تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتائی اور معافی مانگی اور کہا، میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی یہ بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بے وقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخوان پر بٹھاتی ہے، ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے، جاگنے سے پہلے جاگ کر قہوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو، ایسا کرو مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اور میری زندگی کے 4 دن سکون سے گزر جائیں گے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ویورز؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی فنی مورل اردو سٹوریز کا نوٹیفیکیشن ٹائم سے ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔